بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق کے نام سے جانتی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں حضور کے سامنے کہتے ہیں آقا میری نظر نے آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا ہے، آپ سے زیادہ بیوٹیفل نہیں دیکھا، ہینڈسم نہیں دیکھا۔ میرے نبی نے فرمایا ابوبکر تو نے سچ کہا ہے، تو نے سچ کہا ہے۔ اگر نبی کو تعریف کرنا غلط ہوتا آقا صدیق اکبر کو ڈانٹ نہیں دیتے۔ میرے نبی نے فرمایا ابوبکر تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، مگر دشمنی رکھنے والے آج بھی ہیں، کل بھی تھے۔ اللہ اکبر، دنیا اسے ابو جہل کہتی ہے۔ میرے نبی سے بولا اے محمد میں نے تم سے زیادہ بدصورت تو کالا نہیں دیکھا، استغفر اللہ، مگر میرے نبی نے فرمایا ابو جہل تو نے بھی سچ کہا۔ صحابہ کرام نے دامن کرم تھاما، عرض کیا آقا صدیق اکبر نے خوبصورت کہا ہے، ابو جہل نے بدصورت تو کالا کہا ہے، دونوں کی بات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اے مصطفیٰ ذرا بتائیے تو صحیح اس کا مطلب کیا ہے؟ جانے کائنات رسول کائنات نے لبوں کو کھولا، کون سے لبوں کو؟ جس کے بارے میں بڑی حضرت کیوں کہتے ہیں پتلی پتلی گلے اس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لالا سلام، لبوں کو کھولا کہا اے میرے صحابہ ابو بکر نے مجھے خوبصورت کہا ہے، بیوٹیفل کہا ہے، ہینڈسم کہا ہے، ابو جہل نے بدصورت تو کالا کہا ہے۔ میرے صحابہ ذرا توجہ سے سن لو، اگر کوئی آئینے کے سامنے جائے گا وہ کیسا نظر آئے گا؟ عرض کیا آقا جو آئینے کے سامنے جائے گا کالا ہوگا تو کالا نظر آئے گا، خوبصورت ہوگا تو خوبصورت نظر آئے گا، بیوٹیفل ہوگا تو بیوٹیفل نظر آئے گا، چہرے میں دل ہوگا تو دل نظر آئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں آئینے کی طرح ہوں، ابو بکر نے دیکھا اسے بلند چہرہ نظر آیا، ابو جہل نے دیکھا اسے بلند چہرہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اللہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ مجھے بالکل احساس نہیں کہ میں ایک سوئے ہوئے ماحول میں بول رہا ہوں، ورنہ کیا بتاؤں میرا نمبر زیادہ تر 12 بجے کے بعد ہی آتا ہے۔ ہم بیدار کر کے رہ جاتے ہیں، مگر آج ماشاءاللہ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اور جو بھائی جا چکے ہیں وہ واپس آ جائیں، جو کسی حاجت سے جا رہے ہیں وہ واپس آ جائیں، اس لیے کہ آپ حضور کے ذکر کو چھوڑ کر جائیں گے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، 21واں پارہ ہے۔ میرا رب فرماتا میرا محبوب تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرا محبوب تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اب جب اتنی قریب حضور ہے تو حضور ہمیں دیکھ کہ میرے غلام میرے جلسے میں بیٹھے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے مجھے ان کے درمیان بھیجا ہے۔ یہ حدیث یاد ہے بیان کرنا؟ ارے بولیے نا زور سے۔ صحابہ کی انجمن لگی تھی صحابہ۔ اچھا صحابہ تو جانتے کسے کہتے ہیں؟ صحابہ انہیں کہتے ہیں جو حضور کے چہرے کو ایمان کی حالت میں جنہوں نے دیکھا ہے، جو ایمان کی حالت میں حضور کی محفل میں انجمن میں بیٹھے ہیں۔ بیٹھے تھے صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، کیا چرچا تھی؟ ذرا توجہ سے سنیے۔ چرچا تھی زبان پر اللہ کا شکر کی، زبان تھی ان کی الفاظوں پر رب کے شکرانے کی۔ اتنے میں جانے کائنات آ گئے، رسول کائنات آ گئے، وجہ تخلیق کائنات آ گئے، اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ ذرا یہ تو بتاؤ بات کس بات پر؟ اس لیے کہ اللہ نے احسان بہت کیے ہیں تم پر، آنکھیں دی ہیں تمہیں اس نے اللہ پر دیکھنے کے لیے، ہاتھ عطا کیے ہیں پکڑنے کے لیے، پیر دیے ہیں چلنے کے لیے، اللہ پر ذہن دماغ دیا ہے تمہیں سوچنے کے لیے۔ میرے صحابہ یہ بتاؤ کس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارے درمیان بھیجا ہے، ہمارے درمیان بھیجا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کیا قسم کھا سکتے ہو اس بات پر؟ صحابہ نے
मलहूस रखी, जिसकी कब्ज़ व कुदरत में हमारी जान है, हम इसी बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह ने आपको हमारे दरमियान भेजा है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा, मैंने तुम्हें कसम इसलिए खिलाई है, अभी अभी मेरे पास जिब्रील आए थे, जिब्रील फरिश्तों के सरदार आए थे और आकर कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, आपके गुलाम इस वक्त में ऐसा जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह फरिश्तों में रश्क कर रहा है, फरिश्तों में अल्लाह रश्क कर रहा है। अल्लाहू अकबर। मैं मेरे आका के दीवानों, आपसे बात करना चाहता हूं। हल्की आवाज कम करते हैं, हल्की, इसलिए कि मैं सोचता हूं डिस्टर्ब ना हो, कोई परेशान ना हो, तकलीफ ना हो, हल्की को भी कम रखें। जरा बोले मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। और लहर के आप में से मैंने, आपने या मैंने ज़ाहिरी सूरत में मुस्तफा करीम का दीदार नहीं किया। देखा आपने, मैंने नहीं देखा हुजूर को। अल्लाह ख्वाब में देखना नसीब फरमा दे, अल्लाह देखना नसीब फरमा दे। इसलिए कि आका फरमाते हैं, जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझी को देखा। इसलिए कि मेरी शक्ल में शैतान आ ही नहीं सकता है। मुस्तफा अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं है। या नबी आपसा कोई आया ही नहीं, या नबी आपसा कोई आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। मेरे नबी ने, अल्लाह अकबर, मेरे नबी को सहाबा ने ईमान की हालत में, तरफ तवज्जो दीजिए, बात समझ में नहीं आएगी, सहाबा ने हुजूर को आलमे बेदारी में जिस्मानी हालत के साथ देखा। हुजूर के जल्दों को देखा, हुस्न को देखा, कमाल को देखा, रफ्तार को देखा, गुफ्तार को देखा, कमाल को देखा, जाहो जलाल को देखा। फिर रब का शुक्र अदा किया तो अल्लाह आसमानों में फरिश्तों में रश्क कर रहा है। तो मैंने और आपने तो देखा भी नहीं है नबी को, फिर भी शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें अपने हबीब की उम्मत में पैदा किया है। ईमान से बताएं, सहाबा ने देखकर शुक्र अदा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों में रश्क किया। मैंने आपने देखा नहीं है, क्या अल्लाह रश्क नहीं कर रहा होगा कि मेरे बंदे कितने शुक्रगुजार हैं कि इन्हें अपना हबीब दिया है। मेरा शुक्र। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। जब हुस्न था उनका जलवा, जब हुस्न था उनका जलवा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान इधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। और एक शायर ने आला हजरत के कलाम की तज़मीन फरमाई है, तुम्ही फर्श से अर्श पर जाने वाले, तुम्ही नेमतें रब से दिलवाने वाले, या तेरे आगे सब हाथ फैलाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। थके तो नहीं, बड़े आगे, जोर से बोले। बात चल रही थी हुजूर के हुस्न की। लमियाती नजीरू कफी नजर, आका किसी नजर ने आपसे ज्यादा हसीन नहीं देखा। हजरत अबू हुरैरा, उसके बाद सिद्दीक अकबर का मैं कौल बयान कर रहा था। आगे बड़े जोर से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह को ताकत बनी बहुत पसंद है, जोड़ न हो। दो सहाबा का कौल बयान किया, तीसरे का और बयान करके फिर अगली गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। इस टॉपिक पर बात फिर किसी मौके पर करेंगे। जोर से बोले सुभान अल्लाह और लहर के बोले। एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत हसन इब्ने साबित है। ये नाते पढ़ना उन्हीं की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत से किसी ने पूछा, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान, जरा हमें ये तो बताइए
بتائیے کہ دل میں نبی کا عشق کیسے پیدا ہو، محبت کیسے پیدا ہو، وفا کیسے پیدا ہو۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھی آواز والوں سے نعت مصطفیٰ سنا کرو، دلوں میں عشق رسول پیدا ہوتا ہے۔ پڑھنے والے کی نیت بھی یہی ہو کہ میں ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ڈالوں، سننے والوں کے بھی دل میں یہی ہو۔ ذرا آگے چلیے، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا میں ایک شنی شعروں کی تشریح آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسان ابن ثابت نے کلام لکھا، اشعار لکھے، حضور کی خدمت میں پہنچے اور جا کر کے سنانا شروع کیا۔ ذرا میں نظر میری طرف کرے، دل مدینے کی طرف بولے سبحان اللہ۔ آج یار لوگوں کے ذائقے بدل گئے، کیا ہوا؟ دور سے بولے، ذائقے بدل گئے۔ ذائقے لوگوں کو ذائقہ جو آتا ہے نا وہ ناچ میں آتا ہے، گانوں میں آتا ہے، باجوں میں آتا ہے، ڈیجوں میں آتا ہے، مگر کل کی ایمان والوں کی اگر زندگی پڑھیں تو انہیں مزہ عشق رسول میں آتا تھا، ذکر مصطفیٰ میں آتا تھا۔ میرے اعلیٰ حضرت کو اگر کوئی غم ستاتا نبی کی میلاد پڑھنے بیٹھ جاتے تھے، کوئی پریشانی اگر اللہ اکبر آتی تو میلاد مصطفیٰ کرنے کے لیے، حضور کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ اے میرے آقا کے دیوانوں، ذائقے بدل گئے آج ذائقے۔ ایک صاحب پہنچے، عطر فروش تھے، عطر بیچنے کے لیے پہنچے دیہات میں۔ کہاں پہنچے؟ دیہات میں۔ اور وہ ایسا دیہات تھا جہاں لوگ مچھلی کا کاروبار کرتے تھے، مچھلیاں مار کر کے بیچتے تھے، جنہیں عطر کی خوشبو کا لذت کا احساس نہیں تھا، یعنی ان کا ذائقہ جو تھا وہ مچھلیوں میں تھا، عطر کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ عطر بیچنے کے لیے پہنچے، ایک صاحب آئے، انہوں نے عطر کی شیشی کھولی اور کھولنے کے بعد جب سونگا تو بڑی اچھی خوشبو لگی۔ انہوں نے 2 شیشیاں خرید لی، اللہ اکبر، برداشت نہیں کیا، جلدی سے انہوں نے عطر کی شیشی کھولی، عطر ہاتھ پہ ڈالا اور اسے چاٹنا شروع کر دیا۔ بولے بھئی یہ تو خوشبو اتنی اچھی مگر کڑوا ہے ذائقے میں۔ عطر والے نے کہا یار میں کہاں اپنا عطر بیچنے کے لیے آ گیا، تو میں بھی کہیں یہ نہ سوچوں میں بھی کہاں تقریر سنانے آ گیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ عشق مصطفیٰ میں مچلتے رہیں، سبحان اللہ۔ علامہ مہدی علیہ الرحمہ شرح دلائل الخیرات میں بیان کرتے ہیں کہ نبی کا ذکر سن کر جس کلیجے میں ٹھنڈک نہ پڑے تو جسے سکون نہ ملے، نبی کے ذکر سن کر وہ غور کرے میرے سینے میں دھڑکنے والا دل شاید مومن کا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایسا ہو نہیں سکتا بات مدینے والے مصطفیٰ کی اور غلام کو خوشی نہ ملے، غلام کو خوشی نہ ملے۔ تو عطر فروش نے سوچا میں کہاں عطر بیچنے آ گیا یار، بتاؤ اسے پتہ ہی نہیں کہ عطر لگانے کی چیز ہوتی ہے، چاٹنے کی چیز نہیں ہوتی۔ یہ الٹے پاؤں دوڑا والا کسی کو دینے نہیں ہے۔ اب عطر دوڑتا چلا جا رہا تھا، راستے میں حکم مل گیا۔ بولے بھئی کیا ہوا؟ بولے یار عطر بیچتا ہے جیسے میں نے پہلے خوشبو اچھی لگی تو اس نے 2 شیشی خرید لی، پھر ہاتھ پہ ڈال کے چاٹنے لگا۔ بولے ہمیں دے دو صاحب، انہیں کیا پتا عطر کا، ہمیں دے دو عطر۔ بولے تو کیا کرے گا؟ بولے یار وہ بے وقوف تھا، اس نے ہاتھ پہ ڈال کے چاٹ لیا، یہ تو چاولوں سے کھانے کی چیز ہے۔ بولے تو اس سے بھی آگے ہے، تو اس سے بھی آگے ہے۔ تو آپ دل جمی سے سماعت کریں، بولے سبحان اللہ۔ اور لہٹ کے بولیں حسان ابن ثابت نے اشعاروں کو لکھا، کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ کون کہتے ہیں؟ حسان ابن ثابت کہتے ہیں۔ عربی کے اشعار ہیں کیونکہ اللہ اکبر وہ ملک عرب ہے، وہاں عربی زبان۔ ذرا زور سے بولیں یا رسول اللہ۔ حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری نظر نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، آقا آپ سے زیادہ بیوٹیفل ہینڈسم میری نظر نے کسی کو نہیں دیکھا۔ بولے زور سے بولے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری نظر نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر کہتے ہیں بھلا دیکھتی بھی کہاں سے حسان تیری آنکھیں مصطفیٰ سا کسی کو۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، جب کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا ہی نہیں کیا کہ جیسے جانے کائنات ہے، رسول کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ان کا وہ حسن ہے کہ اگر جو دیکھ لے انہیں خدا کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، جو دیکھ لے انہیں خدا کا محبوب بن جاتا ہے، جو دیکھ لے مصطفیٰ کریم کو ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔
احسن منک لم تر قط عینی، آقا میری نظر نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، واجمل منک لم تلد النساء، اور دیکھتی بھی کہاں سے جب کسی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہی نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، آقا اللہ نے آپ کو بے عیب پیدا کیا ہے، بے عیب پیدا کیا ہے۔ کسی کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا ہمارے اندر کوئی عیب نہیں، میں کہوں کبھی زندگی میں جھوٹ تو نہیں بولا؟ مولانا وہ تو پھول پر روز بولتے ہیں، بتاتے ہیں ہم اللہ اکبر فلاں چوراہے پہ ہیں اور ہوتے کسی چوراہے پہ ہیں، کہتے ہیں گاؤں کے نکڑ پہ ہیں اور ہوتے دلی کے پلے سرے پہ ہیں، یہ تو روز چلتا ہے۔ میں نے کہا تو پھر عیب ہوا نہ عیب، کوئی نہ کوئی عیب ہر کسی کے اندر ضرور ہے، مگر حسان ابن ثابت کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ اکبر، آقا اللہ نے آپ کو بے عیب پیدا کیا ہے۔ کسی کا قد چھوٹا عجیب نظر آتا ہے، کسی کا قد بڑا عجیب نظر آتا ہے، کسی کی ناک بڑی کسی کی چھوٹی، کسی کی آنکھیں بڑی کسی کی چھوٹی، کسی کے کان بڑے کسی کے چھوٹے، مگر آقا آپ کا قد نہ زیادہ لمبا ہے نہ زیادہ چھوٹا ہے۔ آپ کی آنکھیں اللہ اکبر، آپ کے قد جیسا کسی کا قد نہیں، آپ کی آنکھیں جیسے کسی کی آنکھیں نہیں، آپ کے ہاتھ جیسے کسی کے ہاتھ نہیں، اللہ اکبر، آپ کی آنکھیں کسی کی جیسی نہیں۔ اے میرے آقا کے دیوانوں، پھر آگے کہتے ہیں اللہ اکبر، ایک جملہ یہاں رک کے کہہ دوں، خلقت مبرأ من کل عیب، آقا اللہ نے آپ کو بے عیب پیدا کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح، ہم کہتے ہیں تمہاری پہچان پسینے کی بدبو سے ہوتی ہے، میرے مصطفیٰ کے مدینے میں عاشق پہچان اللہ اکبر، عاشق پہچان میرے مصطفیٰ کی خوشبو سے کیا کرتے تھے۔ جس طرف سے گزر جاتے تھے مدینے کے تاجدار اللہ کے حبیب، جس طرف سے گزر جاتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ جانے کائنات گزر کے گئے ہیں، رسول کائنات گزر کے گئے ہیں، آمنہ کے لال گزر کے گئے ہیں۔ ہم نے تو یہاں تک تاریخ میں پڑھا ہے، رب کعبہ کی قسم میرے نبی کا پسینہ اگر کسی عورت نے پیدائش کے وقت لگا لیا تو 7 نسلوں تک بچے خوشبودار پیدا ہوتے تھے۔ میرا امام فرماتا ہے ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں، صحرائے زندگی میں گلشن کھلا دیے ہیں، ان کی عطا نے مفلس سلطان بنا دیے ہیں، ان کی چمک میں محروم ماں جگمگا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ زور سے بولے آگے حسان ابن ثابت کا ایک اور رہ گیا مصرع، خلقت مبرأ من کل عیب، بات میری ہے، اب قلم حسان ابن ثابت کا ہے اور بات مدینے والے مصطفیٰ کی ہے، سبحان اللہ۔ آگے حسان ابن ثابت کہتے ہیں کیا کرنا، چائے پہ چائے میرے نمبر پر بہت آتی ہے، بہت آتی ہے، میں اکثر تقریر آپ سوشل میڈیا کو ڈال کر یہ چائے میرے نمبر پہ آتی ہے، مگر میں منع بھی اس لیے نہیں کرتا کہ آپ اتنی محبت سے شروع سے بیٹھیں اور آپ کو ایک چائے نہ ملے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا، مگر یہ بھی عرض کر دوں کہ کوئی چائے کی وجہ سے منتشر نہ ہو، کیونکہ بات بڑی قیمتی چل رہی ہے، گناہ میں شامل ہو جائیں گے آپ۔ بہار شریعت میں صدر الشریعہ علامہ جدلی اعظمی نے مسئلہ لکھا ہے، حضور کی محفل میں بیٹھ کر بے وجہ اٹھنا گناہ ہے، بے وجہ بافضول بات کرنا گناہ ہے، یعنی توجہ ہٹانا گناہ ہے، تو اس لیے نظر میری طرف رکھیں، دل مدینے کی طرف نظر میری طرف کریں، بولیں سبحان اللہ۔ حسان ابن ثابت کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، آقا اللہ نے آپ کو بے عیب پیدا کیا، پھر کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، آقا ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے آپ سے آپ کو پوچھ کر بنایا ہو۔ حیرت سبحان اللہ نہیں کہہ رہے۔ حسان ابن ثابت جو حضور کے صحابی ہیں وہ کہتے ہیں
کما تشاء، آقا ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے آپ کو پوچھ کر بنایا ہے۔ حبیب زمین بنا دی، آسمان بنا دیا، چاند بنا دیے، چاند بنا دیا، سورج بنا دیا، ستارے بنا دیے، عرش بنا دیا، لوح بنا دیا، قلم بنا دیا۔ حبیب سب سے پہلے تیرے نور کو پیدا کیا تھا، مگر اب تجھے لباس بشریت دے کر نور بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں۔ حبیب بتا تجھے لباس بشریت دوں، نور بنا کر تو بھیجوں، مگر بتا تجھے بناؤں کیسا؟ حسان ابن ثابت کے شعر کا مفہوم ہے، حبیب بتا تجھے بناؤں کیسا؟ گویا کہ آقا حسان ابن ثابت کے شعر کی تشریح میں بیان کر رہا ہوں، کأنکا قد خلقت کما تشاء۔ آقا اللہ نے آپ سے گویا کہ آپ سے پوچھ کر بنایا ہے، حبیب بتا تجھے کیسا بناؤں؟ تو گویا کہ آپ نے عرض کیا ہوگا، مولا اگر تو مجھے بنانا چاہتا ہے، بنانا چاہتا ہے تو مجھے ایسا بنا دے کہ جو میرے حسن کو دیکھ لے تیرا دیوانہ ہو جائے، یا اللہ جو میرا چہرہ ایسا بنا دے جو دیکھ لے ایک مرتبہ وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تاریخوں میں آتا ہے کچھ بے ایمان میرے حضور کے چہرے کو دیکھتے ہی نہیں تھے، نظریں جھکا کر چلتے تھے۔ کوئی پوچھتا کہ کیوں نہیں دیکھتے چہرے کو؟ کہتے ہمیں پتا ہے جس نے چہرے کو دیکھ لیا اسی کا ہو کر رہ گیا، اس لیے نہیں دیکھتے۔ بہت سے کانوں میں روئیاں ٹھوسا کرتے تھے، پوچھا کس لیے ٹھوستے ہو؟ کہا اس لیے ہمیں پتا ہے اگر یہ آواز کانوں میں آ گئی تو دل کو دیوانہ بنا کر چھوڑے گی، اس لیے نہیں سنتے۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ آقا آپ نے عرض کیا ہوگا، اے میرے پروردگار تو مجھے اگر بنانا چاہتا، نظر میری طرف کر لے جلدی سے، دیکھو مجھے انعام کی کوئی پرواہ نہیں، آپ دیں یا نہ دیں، آپ کو اللہ اکبر۔ یعنی بہتر طریقہ یہ ہے، اللہ اکبر جو سنت طریقہ ہے، آپ کو جتنی محبت علماء سے ہو، زیادہ تر مصافحہ معانقہ زیادہ تر بعد میں کیا، اگر بعد میں کوئی نہیں کرتا بھاگ جاتے ہیں سب۔ ہاں توجہ آپ کی؟ اچھا مجھے ایسا لگ رہا آپ زیادہ دھیان سے سننے لگے، بہت دھیان۔ ایک جگہ شاعر صاحب کا تقریباً 11-12 ہزار روپے انعام میں آئے، میں تقریر کرنے بیٹھا تو میرے پاس بڑے متصل میں آپ کے ذوق کے لیے کہہ رہا ہوں، کبھی سوچے میں پیسوں کو تو میں نے پہلے کہہ دیا آپ سے کہ دیں نہ دیں، تقریر دھیان سے سنیں۔ تو میں نے بعد میں تقریر ختم کرنے کے بعد ایک جملہ، کبھی ایک بات بتاؤ آپ نے شاعر صاحب کو اتنا نوازا اور ہمارے پاس تک نہیں آیا؟ بولے حضرت سچی بات یہ ہے آپ نے تقریر ایسی کی، یہ لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، قسم سے میری بات ہے۔ بولے حضرت آپ نے ایسی تقریر کی کہ جیب میں ہاتھ ڈالنے کا دھیان ہی نہیں رہا، جیب میں ہاتھ ڈالنا ہی بھول گئے۔ تو میں نے بھی مزاحیہ طور پہ محبت میں کہہ دیا بھیا اگلی بار اتنی دھیان سمجھ سکتے، تو آپ بھی بہت توجہ سے سن لیں گے، تھوڑا بول کے سنتے نا تو سبحان اللہ بیدار بھی رہتے ہیں، ثواب بھی ملتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اے میرے آقا کے دیوانوں، اللہ اکبر۔ حضرت حسان ابن ثابت عرض کرتے ہیں، یعنی اے میرے آقا گویا کہ اللہ نے آپ سے آپ کو پوچھ کر بنایا ہے، پوچھ کر بنایا۔ آپ سے جب پوچھا حبیب بتا تجھے کیسا بناؤں، دیکھو آپ پھر منتشر ہو رہے، نظر میری طرف کر لیجئے نا، تو آپ نے عرض کیا ہوگا یا اللہ تو میری آنکھیں ایسے بنا کہ جس طرف بھی اڑ جائیں دم میں دم آ جائے، یا اللہ تو میرے ہاتھ ایسے بنا جس طرف بھی اڑ جائیں دم میں دم آ جائے، تو کان ایسے بنا کہ میں مدینے میں رہوں اور میرے غلام دلی میں بیٹھ کر نوئیڈا میں میرا جلسہ سجا لے تو میں مدینے سے سن لوں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پروردگار تو میرے ہاتھ ایسے بنا جس طرف بھی اڑ جائیں دم میں دم آ جائے، انگلیاں ایسی بنا کہ چاند کو اشارہ کروں تو دو ٹکڑے ہو جائے، سورج کو اشارہ کروں تو پلٹ کر واپس آ جائے، ابو جہل ہاتھ میں کنکری لے کر کے آئے، اشارہ کر دوں کلمہ پڑھنے لگے، یا اللہ میرے ہاتھ میں وہ طاقت و پاور عطا فرما، اے میرے مالک کہ جس طرف میں پیڑوں کو اشارہ کر دوں میرے نبوت کی گواہی دے دیں، ذرا جلدی سے نظر میری طرف کریں۔ اللہ اکبر۔ اب پوچھئے 14ویں صدی کے مجدد سے، اے میرے اعلیٰ حضرت ذرا بتائیے کہ اللہ نے حضور کی چاہت کے مطابق حضور کو بنایا یا نہیں؟ تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
پوچھ مجھ سے. ہم کہتے ہیں ذرا بیان کیجئے اعلیٰ میرے نبی کی بھووں کے بارے میں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ بھویں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. بات کیجئے مصطفیٰ کی آنکھوں کی تو میرا رب میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پوچھ مجھ سے. من کا اعلیٰ حضرت بتائیے کانوں کے بارے میں. میرا امام فرماتا ہے ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں پہ سنیں. مصطفیٰ کی زمان پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لارے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ کی بات آئی تو میرے امام نے یوں کہا ہاتھ جسم تو اٹھا پانی کر دیا مجھے بہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام. جب لبنی لبوں کی بات آئی تو کہا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث آدم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. زندہ باد, اللہ شاد و آباد رکھے. ان لبونی بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. کیا کہوں میں آپ کو, رب کعبہ کی قسم 63 سال میرے مصطفیٰ کی ظاہری زندگی, 1450 سال کا زمانہ اب گزرنے والا ہے. میرے اللہ نے جتنا اپنے حبیب کی شان میں لکھوایا کسی کی شان میں نہیں لکھوایا. جتنی تعریف حضور اکرم کی ہوتی ہے, اللہ پر ہر نبی عزت والا ہے, شان والا ہے, مقام والا ہے, مگر یہ حضور کے لیے فرمایا ورفعنا لک ذکرک حبیب, ہم نے تمہارے ذکر کو بلند فرما دیا ہے. لم یاتی نذیرک فی نذرین. اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ کسی نظر نے آپ سے زیادہ سچے بولو اسی پر تبلیغ چلتی مگر ابھی پوری نہیں ہوئی ہے. میں یہاں چھوڑتا ہوں چونکہ آگے پھر بولنا ہے. اللہ اکبر. یہاں سے آگے پھر کسی موقع پر بات ہوگی. رب کعبہ کی قسم یہ تقریر میں یہاں بھی ادھوری چھوڑ رہا ہوں. یعنی لم یاتی نذیرو کفی نظر, آقا کسی نظر نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا ہے. اس تقریر کو میں نے چونکہ آگے اعلیٰ حضرت کا یعنی یہ شعر پورا یوں ہے لم یاتی نذیرو کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہے تو سرا جانا. انشاءاللہ آگے پھر کسی ٹاپک پر ملاقات ہوگی. انشاءاللہ آگے ہم بات کرتے ہیں, ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ اور لہک کے بولیں. اب میں آپ سے ایک بات کہوں, اب تک میں آپ کو تقریر سننے کے لیے تیار کر رہا تھا, حضور کی تعریف کر کے آپ کے دل کو میں محبت رسول کا مدینہ بنانا چاہتا تھا. کیا بنانا چاہتا تھا؟ مگر آخر میں چند شعر چند شعر پڑھوں گا میں, چند شعر. ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ. بہت دیر تعریف سن لی نا آپ نے. دین کی ایک بات سیکھنا یہ پوری رات کی نفل نماز سے بہتر ہے. آپ کی نظر میں کوئی انسان اگر پوری رات نفل پڑھ لے تو آپ تعریف کرو گے بڑا ماشاءاللہ نیک انسان ہے یہ پوری رات نفل پڑھتا ہے. مگر نبی نے کیا فرمایا حدیث پاک کا مفہوم کہ دین کی ایک بات سیکھنا پوری رات کی نفل نماز سے بہتر ہے. پوری رات کی نفل نماز سے بہتر ہے. اب چند باتیں سنیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پھر توجہ کیجئے آیات ایموشنلی تقریر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے, زور سے بولیے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہاں آیت پر قابل غور تین چیزیں ہیں. پہلی چیز اللہ نے خطاب کس سے کیا, دوسری چیز کیا خطاب کیا, تیسری چیز تیسرا حکم کیا دیا. تو پہلے خطاب جس سے ہوا یا ایھا الذین آمنوا, خطاب ہوا ایمان والوں سے. کس سے ہوا خطاب؟ زور سے بولیں, ایمان والوں سے. مفسرین بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی یہ پہلے یا ایھا الذین
الذین آمنوا اے ایمان والو، یہ خطاب اللہ پہلے جب امت محمدیہ پیدا نہیں کی گئی تھی تو اللہ یہ خطاب پہلے انبیاء سے فرماتا تھا. کس سے فرماتا تھا اللہ یہ کہہ کے؟ انبیاء علیہ السلام سے. مگر قربان چاہیے حضور کی نالین کے صدقے اللہ اکبر ایمان والوں کو، حضور کی امتیوں کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ رب نے حضور کی امت سے یہ کہہ کے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنو. اب یہاں سوال یہ ہے ایمان کیا چیز ہے؟ میں نے کیا کہا تقریر اب آپ کو سمجھ کر کے سننی ہے. ایمان کس ڈیفینیشن کا نام ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اے میرے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں ذرا دل جمعی سے سنیں. یوں تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج. یہ ایمان کی بنیادی باتیں ہیں. مگر میں تھوڑا سا ایمان کا تفصیلی ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. جب تک آپ کی توجہ تھوڑی سامنے آ جائیے. اللہ مجھے چہرہ گھمانا پڑ رہا ہے. اللہ خوش رکھے چہرے، خوبصورت چہرے، اللہ ان چہروں کو ایسے ہی رکھے. میں بیان کرنا چاہتا ہوں ایمان کس چیز کا نام ہے. اللہ اکبر ذرا توجہ دیں. یوں تو سب کہتے ہیں میں ایمان والا، میں ایمان والا. ابھی حضرت بات کر رہے تھے سائیکل کی، مگر میں ابھی ایک جگہ گیا اللہ اکبر مسجد میں تقریباً 500 روپے سے اوپر کی چپل بڑی شاندار تھی، مجھے بڑی اچھی لگتی تھی. اللہ اکبر 1 منٹ میں پار کر کے چلا گیا. تو بہت سے چپلیں بدلنے کے لیے آتے ہیں. ایک نے تو یوں کہا تھا کہ بہت ہی اچھا ملتا ہے، بہت ہی بڑھیا ملتا ہے. میں کیوں بنواؤں ہمالا سے کہ بوچی سے یا باٹا سے؟ مسجد میں جمعے کے دن اچھے سے اچھا ملتا ہے. پار کر کے چلا گیا. اس سے پوچھو بھئی تو کون ہے؟ یہ بھی کہتا میں ایمان والا. ذرا توجہ میری طرف رکھیے. بازاروں سے سائیکل اٹھانے والا کہتا میں بھی ایمان والا. آج لوگ پہلے دیواریں کود کود کر کے چوریاں گھروں میں کرتے تھے، آج تو نیٹوں میں گھس گھس کے چوریاں کر رہے ہیں. اللہ اکبر فروٹ کر کر کے چوریاں کر رہے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں ہم ایمان والے، وہ بھی کہتے ہیں ہم ایمان والے. ماں باپ کو گالی دینے والا، ستانے والا، اونچی آواز میں بات کرنے والا بھی کہتا ہے میں ایمان والا. چوپالوں پر بیٹھ کر امام نے قرات لمبی کر دی، امام نے چھوٹی کر دی، دعا لمبی، دعا چھوٹی کر دی. یہ چرچائیں کرنے والے بھی کہتے ہیں ہم ایمان والے. مولوی یوں کر رہے ہیں، مولوی یوں کر رہے ہیں، عالم یوں کر رہے ہیں، عالم یوں کر رہے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ دوں 1450 سال سے کوئی نبی پیدا نہیں ہوا. اگر انبیاء کا کام کوئی کر رہا ہے تو حضور کے وارثین کر رہے ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر علماء انبیاء کے علم کے وارث ہیں. 1450 سال سے قرآن بھی سلامت ہے، حدیث بھی سلامت ہے. یہ علماء کی دین ہے. کس کی دین ہے؟ علماء کی دین ہے. توجہ سے جملہ سن کے اگلی بات کریں. اللہ کی عزت کی قسم جو عالموں کی غیبت کرتا ہے یہ زبردستی عیب نکالتا ہے. پہلا نقصان یہ ہے کہ 7 نسلوں سے علم اٹھ جاتا ہے، 7 نسلوں سے. دوسرا اس کا خاتمہ، اس کا خاتمہ علماء کی غیبتیں، برائیاں، زبردستی عیب نکالتے ہیں. آگے چلیے جلدی سے. سو کہتے ہیں ہم ایمان والے، مگر قرآن سے پوچھیں. اللہ اکبر. اے میرے آقا کے دیوانوں حضور کی زندگی سے پوچھیں، آقا کی سیرت سے پوچھیں تو ایمان کے تفصیلی چیز میں چند چیز ذکر آتی ہیں. آمنت باللہ. زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ. میں ایمان لایا اللہ. بہت تفصیلی ہے مگر میں جب تک آپ کا ذوق سلامت ہوگا 1 یا 2 یا 3 چیز آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. پھر کسی موقع پر آگے ذرا زور سے پھر بولیں یا رسول اللہ. آمنت باللہ. میں ایمان لایا اللہ پر. اب اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یوں تو سب کہتے ہیں میں ایمان والا، یوں تو سب کہتے ہیں میں ایمان والا. اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی اشیاء، بنائی ہوئی اشیاء کی پوجا کرنے والا کہتا ہے میں ایمان والا. دریاؤں کو، پیڑوں کو پوجنے والے کہتے ہیں میں ایمان والا. میں خدا کو مانتا ہوں. خدا کو ماننا جو ہے یہ کس حد تک جنی، کہاں تک زمین بہتر ہے، کس انداز سے خدا کو ماننا چاہیے. یوں تو سب کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں. آمنت باللہ. میں ایمان لایا اللہ پر. تو اللہ کو کیسا مانا جائے؟ دیکھو جس کے پاس کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، اسے پتہ نہیں چل سکتا کہ خدا کو کیسے مانا جائے.
یہ اسی کو پتا ہوگا جس کے پاس نبی ہوگا کہ خدا کو کیسے مانا جائے، یہ اسی کو پتا ہوگا جس کے پاس رسول ہوگا کہ میں اللہ کو کیسے مانوں۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے 25ویں پارے میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، حبیب ہم نے تمہیں ہدایت کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے، ہدایت کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو جیسا میرے مصطفیٰ نے کہا خدا کو ایسا مانو تو ایسا ماننا ضروری ہے، اور اگر ایسا نہیں مانا تو ایسا اگر نہیں مانا تو پھر یہ خدا کی محبت ادھوری ہے۔ پوچھے جانے کائنات سے اے رسول اللہ اللہ کو ہم کیسا مانے؟ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کو ایسا مانو کہ وہ بے عیب ہے، عزت رب دیتا ہے، شہرت رب دیتا ہے، سربلندیاں رب دیتا ہے، کامیابیاں رب دیتا ہے۔ اگر تم 24 گھنٹے نہیں اللہ اکبر یعنی ہفتے میں دن اور رات محنت کرو، ملے گا صرف اتنا جتنا رب چاہتا ہے۔ اگر روزی بڑھانا چاہتے ہو تو قرآن سے پوچھو، قرآن فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ فرماتا ہے اگر روزی بڑھانا چاہتے ہو رزق تو اللہ اکبر تم میری رضا کے لیے مسجدوں میں دیا کرو، مدرسوں میں دیا کرو، غریبوں کو بھوکوں کو مسکینوں کو کھلایا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا تمہاری مثال ایسی ہو جائے گی جیسے کمثل حبۃ انبتت، جیسے گیہوں کا دانہ تم نے زمین میں بویا، سبع سنابل، پھر اس نے اپنے اندر سے ایک دانے نے 7 بالیاں نکالی، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، پھر ان 7 بالیوں میں جو ایک دانے سے 7 بالیاں پیدا ہوئی اللہ نے ایک بالی میں 100 دانوں کو پیدا کیا۔ ایک دانے سے 7 بالیاں اور 7 بالیوں میں 100 دانے کتنے بنے؟ 700 دانے۔ اللہ اکبر رزق ایسے بڑھتا ہے اے میرے آقا کے دیوانوں، جیسے آپ چاہتے ہو ایسے رزق نہیں بڑھتا۔ ذرا توجہ دے، رزق دینے والا اللہ، شہرت دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، سربلندی دینے والا اللہ۔ عزت اللہ سے مانگو، شہرت اللہ سے مانگو، دولت اللہ سے مانگو، سربلندیاں اللہ سے مانگو۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے اگر نمک بھی مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگو۔ کس سے مانگو؟ زور سے بولو، اپنے رب سے مانگو، وہی تمہیں عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جملہ اور سنیے، بہت لمبی تقریر نہ ہو جائے، اے میرے آقا کے دیوانوں، اللہ پر اللہ کو ماننے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ بے عیب ہے، اللہ بے عیب ہے، اس کے لیے ذرہ برابر عیب ماننا یہ کفر ہے۔ زور سے بولیں کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ اس کے لیے ذرہ برابر کے خدا جھوٹ بول سکتا ہے، استغفر اللہ، ایسے لفظ استعمال کرنا یہ رب کی توہین ہے۔ جس رب نے انبیاء کو معصوم بنایا ہو، جس رب نے فرشتوں کو معصوم بنایا ہو، اس رب کے لیے ایسا جملہ استعمال کرنا بہتر نہیں ہے۔ اے میرے آقا کے دیوانوں، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، آگے جلدی سے چلیں، وملائکہ، آمنت باللہ وملائکہ، میں ایمان لایا اللہ کے ملائکہ پر، اس کے فرشتوں پر۔ ایک بات اور سنیے، یا اللہ ہم نے جب تجھے مان لیا، رزاق تجھے مان لیا، علیم تجھے مان لیا، خبیر تجھے مان لیا، بصیر تجھے مان لیا، اللہ اکبر، روزی دینے والا، رزق دینے والا، وسعت دینے والا، سب کچھ دینے والا جب تو ہے تو پھر فرشتوں کا ذکر، وملائکہ، یعنی میں ایمان لایا ملائکہ پر، یہ ذکر کہاں سے آیا؟ میرا رب فرماتا ہے یہ میری نوری مخلوق ہے، عظمت والی مخلوق ہے، شان والی مخلوق ہے۔ اگر مجھے ماننے کا دعویٰ کرتا ہے تو میری نوری مخلوق کو بھی ماننا ہوگا۔ یعنی وہ ملائکہ، میں ایمان لایا اللہ کے فرشتوں پر۔ اے میرے آقا یا رسول اللہ، ہم فرشتوں کو کیسے مانیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں انہیں ماننا ہے تو ایسا مانو کہ فرشتے بے عیب ہیں، فرشتے معصوم ہیں، معصوم الخطا ہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ فرشتوں کو ماننا ہے تو ایسا مانو کہ وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، نہ وہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں۔ اللہ نے جس کام کے لیے انہیں پیدا کیا اسی میں لگے رہتے ہیں۔ کسی فرشتے کا کام روزی پہنچانا، کسی کی بارش برسانا، کسی فرشتے کا کام اچھے برے عمل لکھنا، کسی کا کام فرشتوں سے قبر میں سوالات کرنا، کسی کا کام روح قبض کرنا۔
اور بہت سے فرشتے پیدا اللہ نے کیے جو قیام میں تھے قیام میں ہیں قیام میں رہیں گے، رکوع میں تھے رکوع میں ہیں رکوع میں رہیں گے، سجدے میں تھے سجدے میں ہیں سجدے میں رہیں گے، یعنی قیامت آ جائے کسی حالت میں مگر ایک جملہ کہیں گے مولا ہم تیری عظمت اور شان کے مطابق تیری عبادت نہ کر سکے، ہم جمعے سے جمعہ پڑھ کے کہتے ہیں مولانا ہمیں ڈراؤ جہنم سے، ہم تو ٹناٹن سنی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی۔ ایک صاحب تو مجھ سے کہہ بھی رہے تھے حضرت میں نے اس سے کہا نماز کیوں نہیں پڑھتے آپ پنج وقت نماز پڑھا کریں، بولے مولانا ہمیں حضور کی محبت پر ناز ہے۔ میں نے کہا اچھا بے وقوف ذرا ہی تو بتا تو حضور کی محبت پر ناز صحابہ کو نہیں تھا، یعنی وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا اس مبارک جماعت میں لاکھوں سلام، وہ صحابہ جنہیں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی وہ اکثر جب بھی کوئی دنیا سے جاتا تو رویا کرتے تھے، ان میں سر فہرست سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم کا نام آتا ہے۔ سبحان اللہ، ان کے رونے کا حال یہ تھا کہ ان کے چہرے میں آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے، جیسے برسات میں چھت چھت پانی بہتا ہے تو نالے میں نشان پڑ جاتے نہیں، ایسے نشان پڑ گئے تو روتے روتے پوچھو عمر فاروق اعظم آپ کو تو حضور نے جنت کی بشارت دے دی تھی تو پھر آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ فرمایا مجھے حضور کی محبت پر، حضور کے فرمان پر ایمان ایقان ہے، جو یقین نہ کرے وہ مومن کامل نہیں ہے۔ اے عمر پھر کیوں روتے ہو؟ بولے اس لیے کہ جنت تو تب ملے گی جب خاتمہ ایمان پر ہوگا، ہم اس لیے روتے ہیں ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، ہمیں تو جنت کی بشارت بھی نہیں ملی پھر بھی ہم ڈرتے نہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں، جھوٹ بولتے، غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں۔ اے میرے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں بتاؤ پھر ہمارا کیا ہوگا؟ وَمَلَائِکَةٌ، میں ایمان لایا اللہ کے فرشتوں پر، وَمَلَائِکَةٌ آگے ہے وَمَلَائِکَتِهِ وَكُتُبِهِ، میں ایمان لایا اللہ کی کتابوں پر۔ زور سے بولو، کئی چیزیں ہیں مگر آخری مجھے لگ رہا تھک گیا، وَكُتُبِهِ میں ایمان لایا کتابوں پر، بہت سی کتابیں اللہ کی، بہت سی کتابیں، چھوٹی کتاب کو اللہ اکبر، صحیفے اور بڑی کتاب کو کتاب کہا جاتا ہے۔ مشہور کتابیں کتنی ہیں؟ چار، توریت، زبور، انجیل اور تیسرا قرآن مقدس۔ وَكُتُبِهِ میں ایمان لایا اللہ کی کتابوں پر۔ اب بولنا مت، دھیان سے سننا، کیا توریت اور زبور انجیل کو ہم مانیں گے؟ بے شک مانیں گے، اس پر ایمان رکھیں گے کیونکہ یہ ایمان کے درجے میں ہے اور یہ اللہ اکبر رب کی محبت کی کڑیاں ہیں، کڑیاں۔ اللہ اکبر، میں ایمان لایا اللہ کی کتابوں پر، ہم توریت کو بھی مانیں گے، زبور کو بھی مانیں گے، انجیل کو بھی مانیں گے، ان سے محبت کریں گے مگر اپنی شریعت جو ہے وہ قرآن کو بنائیں گے، اپنا طریقہ جو ہے وہ قرآن کو بنائیں گے، اس لیے کہ جب نبی آتا ہے تو پچھلے نبیوں کی شریعتیں منسوخ ہو جاتی ہیں، جو نبی ہوتا ہے پھر اس کی شریعت پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ پھر ہم توریت، زبور، انجیل، اللہ اکبر، آج تو اعتماد کے لائق نہیں، قابل اعتماد نہیں، اس لیے کہ توریت بدل دی گئی، زبور بدل دی گئی، انجیل بدل دی گئی، ان کتابوں کو تبدیل کر دیا گیا۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے بدل دیا گیا؟ اللہ اکبر، ان کتابوں کو کیسے بدل دیا؟ ابھی آپ دیکھتے تھے اللہ اکبر، ایک جناب بڑی منہ پھاڑ پھاڑ کے سوشل میڈیا پر کہتے تھے کہ 26 آیتیں قرآن سے نکال دو، یہ آیتیں غلط ہیں، 26 آیتیں قرآن سے نکال دو، یہ آیتیں غلط ہیں۔ اللہ اکبر، آپ پوچھئے ذرا اے میرے رب کیا اس نے قرآن کو بدل دیا کہ 26 آیتیں نکال دی؟ میرا رب فرماتا ہے ایمان تو تھا نہیں اس کے دل میں، اللہ اکبر، صرف ایک نام تھا مسلمان کا، میرے کلام میں عیب نکالا، میں نے اسے دنیا کے لیے عیب بنا دیا، نام تک چھین لیا اس سے، میں نے دنیا کو بتا دیا یہ قرآن کا معجزہ ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ اے قرآن تجھے کوئی بدل کیوں نہیں سکتا؟ قرآن نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے مجھے نازل کیا ہے اور میری حفاظت بھی میرا رب کرتا ہے، جس کی حفاظت رب کرتا ہو اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ مگر کمال یہ ہے اس کے دل میں تو ایمان نہیں تھا، قرآن بدلنے چلا تھا وہ۔ اب تو ایمان کا دعویٰ کرنے والے مولوی عالم، طارق مسعود صاحب کہہ رہے تھے کہ ان پڑھ تھے،
سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، کیا نہیں پڑھتے استغفر اللہ زور سے بولیں۔ بے شک میرے نبی نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا۔ کیوں پڑھتے؟ الرحمن، رحمان نے وعلم القرآن، اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ الرحمن، رحمان نے وعلم القرآن، اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے۔ تو دنیا میں کیوں پڑھتے حضور جس سے خود میرے رب نے پڑھایا ہو، جس مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اللہ اکبر علم عطا کیا ہو اور کہہ دیا ہو الرحمن، رحمان نے وعلم القرآن، اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ اللہ اکبر، ذرا محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ یہاں پر بھی مجھے ایک نکتہ یاد آیا، مگر چونکہ میں اب آگے چل رہا ہوں، ذرا محبت سے بولیے یا رسول اللہ۔ نہیں تو پھر ہم توریت، زبور، انجیل آج اس میں تبدیل یہ نکال دو، جیسے وہ کہہ رہا 26 آیتیں نکال دو، توریت، زبور، انجیل کو بھی ایسے ہی بدلا، یہ غلط ہے اسے نکال دو، یہ غلط اسے یہ نکال دو، اسے یہ غلط ہے اسے نکال دو۔ توریت، زبور، انجیل کو بدل دیا گیا، پھر ہم کون سی توریت، زبور، انجیل کو مانیں گے؟ تو ہم اسے مانیں گے جو ڈائریکٹ میرے رب نے اتاری تھی، ہم ان سے محبت کریں گے۔ پھر آج کی توریت، زبور، انجیل کو جی آج کے بھی ہم اس حصے کو محبت سے نظر سے دیکھیں گے جو رب نے نازل کی ہے۔ اگر نہیں مانیں گے تو اسے نہیں جس میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، نہیں مانیں گے تو اس توریت، زبور، انجیل کے اس حصے کو نہیں مانیں گے جو قرآن اور حدیث سے ٹکرائے۔ وہ کتبہ، میں ایمان لایا اللہ کی کتابوں پر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے ایمان کی رکھی ہیں، آگے بہت ساری چیزیں ہیں۔ آمنت باللہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، میں ایمان لایا آخرت پر، والیوم الآخر والقدر خیرہ، میں ایمان لایا اچھی تقدیر پر، وشرہ، میں ایمان لایا بری تقدیر پر۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات انشاءاللہ جو 3 بیان کر دی آگے رہ گئی ہیں، پھر کسی موقع پر آگے چلتے چلتے آیت کو پورا کر لیں، زور سے کہتے سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ زور سے بولیے اللہ سے ڈرو۔ سچی بولو، ہم ڈر رہے ہیں؟ اگر ہم ڈرتے نا تو دنیا ہمیں نہیں ڈراتی، ہم ڈرتے تو دنیا ہمیں نہیں ڈراتی، حالات ایسے پیدا نہیں ہوتے۔ حضور کی گستاخیاں، شان میں بے ادبیاں، زور سے بولیے، نہیں ہوتی۔ مساجد و مدارس، خانقاہوں پر حملے نہیں ہوتے۔ شاید ہم روش سے ہٹ چکے ہیں، ہم طریقے سے اپنے ہٹ چکے ہیں۔ اے میرے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، ہمیں ایمان اور اعتقاد اپنا بڑھانا ہوگا، اپنے معاشرے کو سدھارنا ہوگا۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے میں بہت بھاری تقریر انشاءاللہ کسی اور موقع پر کروں گا۔ اب صرف اتنا جملہ کہوں، جلدی سے بتائیے تقریریں کتنی ہو رہی ہے؟ کیا کمی ہے؟ سوشل میڈیا پر تقریر، مسجدوں میں تقریر، خانقاہوں میں تقریر، اللہ اکبر، اجلاسوں میں تقریر، درس میں تقریر، کہاں کہاں تقریریں نہیں ہو رہی، پھر بھی تقریر ہوتی نظر۔ زور سے بولیے، اس کا سبب اپنے آپ سے پوچھیے، اس کا ریزن اپنے آپ سے پوچھئے۔ میری نظر میں بہت ساری باتیں ہیں، سب سے اہم بات یہ ہے میری نظر میں کہ جو ہمارے دل پر قرآن اثر نہیں کر رہا، حدیث اثر نہیں کر رہی۔ میری نظر میں سب سے اہم بات یہ ہے، ذرا توجہ دیجئے آپ کہ اللہ اکبر، ہم رزق حلال کما حقہ نہیں کھا رہے، شفاف پوتر اتنی رزق خود بھی نہیں کھا رہے، اپنے بچوں کو بھی نہیں۔ معاف فرمائیے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کا دل ٹوٹ جائے، مولانا آپ کے باتیں چھیڑ کر کے بیٹھ گئے، ہم کہیں چوری کرنے جا رہے ہیں، ہم کسی کی ڈول کاٹ رہے ہیں، ہم کسی کی ڈکیتی کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں کھا رہے رزق حلال؟ میں کہوں گا میں نے چوری کو تو آپ کے لیے نہیں کہا، میں نے ڈول کاٹنے کے لیے تو نہیں کہا، میں نے آپ سے میں نے بے ایمانی کے لیے نہیں کہا، مگر ہو سکتا ہے یہ کنفرم نہیں کہوں گا میں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکات تو
زکات ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر زکات فرض کی ہے، زکات ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے۔ زکات کس پر فرض ہے؟ جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا مالک ہو یا 7.5 تولے سونے کی قیمت کا مالک ہو۔ زکات 4 چیزوں پر، سونے پر، چاندی پر، نقد روپیے پر، تجارت کے مال پر، چاروں چیزیں ملا کر 52.5 تولے چاندی کی اگر قیمت کو پہنچ جائیں تو اب وہ مالک نصاب ہے۔ سمجھ میں آ گئی آپ کے بات؟ تو اگر اللہ اکبر، جب ہم مالک نصاب ہوئے تو ہم نے سال میں ایک مرتبہ زکات نکالنا کیا ہوا؟ زور سے بولے فرض ہوا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے 1 لاکھ روپے میں سے 2500 روپے کی ہم پر زکات بیٹھی تو ہم 2500 روپے کی زکات اپنے 1 لاکھ میں نہیں بلکہ 5 لاکھ میں ملا کر 5 لاکھ کو سب پاس کر لیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ حضرت فرما رہے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے اسی خلاصہ کر کے کہا کہ زکات 4 چیزوں پر ہے۔ پھر بولیے کتنی چیزوں پر؟ سونے پر، بولیے چاندی پر، نقد روپیے پر جو موجود ہے ہمارے پاس، اور تجارت کے مال پر۔ تھوڑی تھوڑی چیزیں چاروں، سونا، تھوڑا سی چاندی، تھوڑے سے نقد روپیے، تھوڑا سا تجارت کا مال، یہ چاروں چیزیں ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں تو وہ مالک نصاب ہے۔ اس پر سال میں ایک مرتبہ زکات نکالنا کیا ہے؟ زور سے بولیں فرض ہے۔ اگر 1 لاکھ ہیں، 1 لاکھ روپے ہیں کسی کے پاس نقد، یہ چاروں چیزیں ملا کر 1 لاکھ کی مالیت کو پہنچ جاتی ہیں۔ ذرا توجہ چاہتا ہوں آپ کی، تو 2500 روپے کی زکات زور سے 1 لاکھ میں اگر ہیں چاروں چیزیں کی مالیت ملا کر، میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، تو 2500 روپے کی زکات، اب وہ 2500 روپے اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں نہ میرے ہیں اور نہ آپ کے ہیں، تو کس کے ہیں پیسے؟ وہ اللہ کی مخلوق جو غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں۔ ہمیں دروازے پر کھڑا سائل دکھائی دیتا ہے مگر ہاسپٹل میں بیٹھے سسکتے وہ لوگ دکھائی نہیں دیتے جن کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور وہ کسی سے مطالبہ بھی نہیں کرتے۔ ہمیں وہ رشتہ دار دکھائی نہیں دیتے جو اپنی غربت سے خود جھلس رہے ہوتے ہیں مگر کسی سے سوال نہیں کرتے۔ تو دروازوں کے سائل سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں وہ لوگ تلاشو جو پریشان ہیں، اور 2500 روپے نکال کر کے زکات کی ان کی مدد کرو۔ اللہ اکبر، نہیں ملے تو محلوں میں تلاشو، بستی میں تلاشو، نہیں ملے تو دینی مدارس میں پیش کر دو۔ اے میرے آقا کے دیوانوں، وہ 2500 روپے نہ میرے ہیں، اگر ہیں تو 1 لاکھ میں سے، نہ میرے ہیں نہ آپ کے ہیں۔ اگر ہم نے وہ 2500 روپے 5 لاکھ میں نہیں 10 لاکھ میں ملا دیے، ساری دولت کو ناپاک کر دیا، اور یہ ایسے ناپاک ہو گیا جیسے گلاس میں پانی ہے، پانی وہاں کسی بچے نے پیشاب کر دیا اور پیشاب کا کوئی قطرہ گلاس میں چلا گیا، پیشاب کی کوئی بوند پیشاب میں یعنی گلاس میں چلی گئی پانی کی، تو آپ پانی نہیں پی سکتے، اس لیے کہیں کہ آپ کی یہ نجس ہے، یہ ناپاک ہے۔ تو بلا تمثیل سمجھیں، زکات کی دولت بھی اپنی پوتر دولت میں ملا کر کھانا بالکل اسی کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، کہیں یہ کمی تو نہیں ہمارے معاشرے میں کہ کسی کی فصلیں ہیں، کوئی بزنس کاروبار کرتا ہے، اللہ اکبر، اس نے اگر 20 کنٹل غلہ اپنے کھیت میں پیدا کیا تو 1 کنٹل غلہ اللہ اکبر غریبوں کا حق ہے، کہیں ایسا تو نہیں ملا کر کھا رہا ہے۔ تو جملہ یہی ہوگا جو بھی حضرت نے کہا، حضرت یہی معاملہ ہے۔ تو میں کہوں بتائیں، جب زکات کے پیسوں کو میں کھاؤں گا، آپ کھائیں گے، تو دن رات قرآن سنایا جائے کیا اثر ہوگا؟ دن رات حدیث سنائی جائے کیا اثر ہوگا؟ آپ کہیں گے مولانا ابھی ہماری بات، آپ کی بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی، تو میں آپ کو کہوں اب ذرا چلیے پیروں کے پیر کی بارگاہ میں، پیروں کے میر کی بارگاہ میں، شاہ چیلا کی بارگاہ میں، زور سے کہتے
کہتے سبحان اللہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اے میرے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، آج لوگ کہتے ہیں ذرا جلدی سے نظر میری طرف کریں، شاید 5 سے 10 منٹ میں انشاءاللہ تقریر ختم ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا چھوٹے چھوٹے بچیاں چھوٹے چھوٹے بچے گالیاں دیتے ہیں، اور بات سچی بھی ہے، ہم گلیوں سے نکل کے جاتے ہیں، اتنی خطرناک ایسا لگتا ہے جیسے کتابوں کی گالیاں کتاب رٹ رکھی ہے اس نے گالیاں کی، بڑا کلاکار گالی دینے والا۔ ایک دن ہم سوچ رہے تھے یار یہ بچے گالیاں سیکھ کر رہے ہیں، تو ایک دن ہم نے اتفاق سے کیا گالیاں چل رہی تھی، ہم نے کہا کہ یہ بچے گالیاں یہاں سیکھتے ہیں، یہاں اللہ اکبر، یہاں رک کر ایک جملہ بولو ذرا توجہ دل توجہ، میرا رب اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر ہے، میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ بہت سے جانور ایسے ہیں، جلدی سن لیجئے، بہت سے جانور ایسے ہیں جو شام کو، جو مادہ ہے نا، مادہ ہے شام کو امید سے ہوتی ہیں، صبح کو بچے ان کے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ قدرت رکھتا ہے، اللہ اکبر، ہماری آپ کی بیویاں، دنیا کی جو مائیں بہنیں ہیں شادی شدہ، اللہ قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ شام کو وہ امید سے ہوں، اللہ صبح کو انہیں ماں بنا سکتا ہے۔ میرے رب کی یہ شان ہے، قدرت ہے، رتبہ ہے، مقام ہے، مگر رب نے 9 مہینے کی مدت دی کیوں ہے؟ ذرا اس پر غور کیجئے، اس پر ریسرچ کیجئے، اللہ نے 9 مہینے کا ٹائم دیا کیوں؟ 9 مہینے کی مدت میرے خالق نے، میرے مالک نے، میرے پروردگار نے دی کیوں ہے؟ تو جواب یہ ہے، اللہ نے 9 مہینے کا وقت اس لیے دیا ہے کہ 9 مہینے اپنے بچے کو کوکھ میں رکھ کر نمازی بن جاتا کہ یہ نمازی بن جائے، اپنے بچے کو 9 مہینے کوکھ میں رکھ کر روزہ دار بن جا تاکہ روزہ دار بن جائے، اللہ اکبر، اپنے بچے کو کوکھ میں رکھ کر سچ بولنے والی بن جا تاکہ سچ بولنے کا عادی ہو جائے، اپنے بچے کو 9 مہینے کوکھ میں رکھ کر اللہ اکبر قرآن کی تلاوت کرنے والی بن جا تاکہ یہ قرآن کی تلاوت کا شوقین ہو جائے، اپنے بچے کو 9 مہینے کوکھ میں رکھ کر میرے حبیب کی بارگاہ میں کثرت سے درود پڑھنے والی بن جا تاکہ یہ درود پڑھنے والا بن جائے، اللہ اکبر۔ آپ کہیں مولانا کہ ذرا کچھ بتائیے صحیح، آپ کی نظر میں کیسی کوئی ہسٹری ہے؟ میں کہوں آپ یہی دہلی کے سرزمین پر میرے آقا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں چاہیے، پہلے دن مدرسے میں گئے، جو تورے سنا دیے، استاد نے پوچھا کہاں یاد کیے؟ کہا ماں کے پیٹ میں میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی قرآن کی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ اکبر، آٹا گوندتے روٹی پکاتے کپڑے دھوتے قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے 14 پارے قرآن یاد کر لیے، پیٹ میں یاد کر لیے، پہنچ کے پیر میرا کی بارگاہ میں، پیر میرا کی بارگاہ میں، شاہ جیلہ کی غوث اعظم پیروں کے پیر کی بارگاہ میں پہنچ گئے، پہلے دن مدرسے میں پہنچے، 18 پارے سنا دیے۔ میں نے کہا اے میرے غوث پیروں کے پیر، پیروں کے میر، روشن ضمیر، آپ نے کیسے سنا 18 پارے؟ کہا میں نے اپنی ماں کے شکم میں یاد کیے ہیں، شکم میں یاد کیے ہیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، ذرا توجہ دیجئے، بولیے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور چلیے آگے، مولا داماد مصطفیٰ فاتح خیبر مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم، عاشق نے کہا ہے ابتدائے بزم کرتا ہوں خدا کے نام سے، نعت کی تکمیل ہوگی مصطفیٰ کے نام سے، وہ علی شیر خدا ہے برشکن جانے والی، وہ علی شیر خدا ہے برشکن جانے والی، رد بلائیں ہوتی ہیں اکثر انہی کے نام سے، رد بلائیں ہوتی ہیں اکثر انہی کے نام سے۔ توجہ دیجئے، جلدی توجہ، اپنی ماں کے شکم میں، اپنی ماں کے، اپنی امی کی شکم میں
اللہ اکبر۔ مولا علی کائنات جب بھی میرے آقا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی کی طرف بڑھتے، آپ کی امی استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ ابو طالب نے کہا، حضرت ابو طالب نے کہا کہ کیوں کھڑی ہوتی ہو میرے بھتیجے محمد کو دیکھ کے؟ جملہ کہتی ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد، میرے آقا مولا علی کی والدہ کہتی ہیں میں نہیں اٹھتی، پھر کیوں اٹھتی ہو؟ کون اٹھاتا ہے؟ کہا میرے شکم میں جو علی ہے، علی وہ مجھے اٹھانے پر مجبور کرتا ہے۔ فاطمہ بنت اسد سے حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں کیسے اٹھائے گا؟ اللہ اکبر۔ اگلے دن کاندھے دبا کر کے یعنی بٹھا رہے ہیں نیچے، جیسے جیسے آقا قریب بڑھ رہے ہیں فاطمہ بنت اسد اٹھتی چلی جاتے ہی ہیں، عبد المطلب نیچے دباتے ہیں، فاطمہ بنت اسد اوپر جاتی ہیں۔ میں نے کہا علماء ذرا بتائیے فاطمہ بنت اسد کیوں اٹھتی چلی جا رہی ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ماں کے شکم میں خدا کا شیر اٹھا رہا ہے، تو پھر دبا کون سکتا ہے، روک کون سکتا ہے؟ تو ماں کے شکم میں جو علی اپنی ماں کو نبی کی عزت کے لیے کھڑا کر دے وہ علی ہیں۔ اور اوپر چلیے، دنیا جنہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق کے نام سے جانتی ہے۔ کون ابوبکر صدیق؟ ہاں وہی ابوبکر صدیق جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے، نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد جس کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، شان سب سے اعلیٰ ہے، رتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ ذرا سن لیجئے ایک جملہ، آنے والی 26 تاریخ کو یعنی چاند کی اس مہینے کی 22 تاریخ کو میرے آقا ابوبکر صدیق کی ولادت، اس مہینے کی 22 تاریخ کو چاند کی، اور انگریزی کی 26 تاریخ، ان سے تاریخ کو حضرت کا ولادت کا دن آ رہا ہے۔ اور ان کی محبت کے لیے مجھے وعدہ کیجئے کہ دھیان رہا آپ کو تو 313 مرتبہ ضرور شریف پڑھیں گے ان کی محبت کے لیے، یاد رہا تو اس لیے کہ میرے حضور کو ان سے بہت محبت تھی۔ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ حضور نے اگر کسی سے محبت کی ہے صحابہ میں تو وہ صدیق اکبر کے ساتھ ہے۔ اپنی زندگی میں میرے نبی نے سب سے زیادہ اگر کسی کو مصلی دیا ہے نماز پڑھانے کے لیے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اپنی زندگی میں میرے نبی نے سب سے زیادہ جن کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں انہیں کو دنیا صدیق اکبر کہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، وہ صدیق اکبر جب اپنی ماں کے شکم میں تھے، بات یہ تو چل رہی، اپنی ماں کے شکم میں تھے، ارادہ کرتی صدیق اکبر اپنی امی کو شکم میں لیٹے لیٹے روک لیا کرتے تھے۔ تو اے میری ماؤں، اگر آپ میری گفتگو کو سن رہی ہو میری بہنوں، تمہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے، مصطفیٰ کی محبت کا واسطہ ہے، اس لیے واسطہ ہے کہ اللہ اکبر پہلے ماں بہنوں کو زندہ تردور کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر پہلے اے میرے آقا کے دیوانوں بیواؤں کو چتاؤں پر جلایا جاتا تھا۔ تمہیں عزت میرے نبی کے قدموں کی برکت سے ملی ہے، تمہارا وجود میرے نبی کے دم سے ہے، تو تمہیں اسی نبی کی عزت کا واسطہ، اگر تمہیں معاشرے میں تبدیلی لانی ہے تو تم نیک بن جاؤ، انشاءاللہ تمہارے بچے نیک بن جائیں گے، متقی پرہیزگار بن جائیں گے۔ آپ کہیں گے مولانا دلیل دیجئے دلیل، تو میں کہوں میرے غوث کے والد شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست دریا کے کنارے بیٹھے، زور سے بولے اور زور سے، دریا کے کنارے سے بہتا ہوا آیا۔ کیا ہوا؟ اچھا ایک دعا کرواؤں آپ سے، اللہ سے دعا کریں، مسلسل چونکہ بولنا رہتا، رات بھی 2 جگہ تقریر، پرسوں بھی 2 جگہ اللہ اکبر تقریر، اور آج اگر علاقے میں ہوتی تو 2 ہی جگہ ہوتی، ایک جگہ پر قریب میں چھوڑ کے آنا پڑا چونکہ دور کا معاملہ۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک سینے میں طاقت
ہمت عطا فرمائے، اللہ علم لدنی کی خیرات عطا فرمائے، اپنے حبیب کے وسیلے اللہ ہم اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ بات کر رہا ہوں میرے غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، پوتر رزق کھلائیے بچوں کو، زکاة نکال کر، عشر نکال کر، خیرات صدقات نکال کر اپنے بچوں کو رزق کھلائیے۔ میرے غوث پاک کے والد بیٹھے ہیں ندی کے کنارے، بڑی مشہور ہے، کچھ دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ سیب آ رہا، ارے بولیے زور سے، اٹھا کر کھا لیا، دل میں خیال آیا بغیر اجازت کے کھا لیا، حالانکہ کہیں سے توڑ کے نہیں کھایا تھا، بیتوا رہا تھا، اٹھا کے کھا لیا، زور سے بولے سبحان اللہ، اٹھا کے کھایا اور کھانے کے بعد دل میں تڑپ پیدا ہوئی، میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا۔ باغیچے میں پہنچے، اللہ بس شیخ عبداللہ سمعی جو اس باغ کے مالک تھے، جب جیسے ہی اس بچے شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست میرے غوث پاک کے والد کے چہرے کو دیکھا اور جب سنا کہ سیب بیتوا جا رہا تب بغیر اجازت کے کھا لیا، سمجھ گیا بڑا تقوی والا ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا نیک ہے۔ اللہ اکبر، مجھے اپنی بچی کے نکاح کے لیے اس سے پیارا نوجوان نہیں ملے گا۔ اے لوگوں، آپ سے ایک ذہن دینا چاہتا ہوں، آپ بھی اپنی بچیوں کے رشتے تلاشو، متقی لوگوں کو تلاشو، پرہیزگاروں کو تلاشو، اور ماں بہنوں کو بھی میرا یہ میسج بڑی دور تک جائے گا، یہ سبحان اللہ پیغام میرا فیضان صابری نیٹ ورک کے ذریعے بڑی دور تک یہ پیغام جائے گا۔ ماں بہنوں سے بھی ادب کے ساتھ گزارش ہے، ہاں یہ بھائی صاحب جو محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی کاوشوں کو، محنتوں کو، آپ سب کی محبتوں کو قبول فرما لے۔ ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے جو بچیاں نکاح کے لائق ہو گئی، وہ اپنے باپ سے اتنی فرمائش ضرور کر دیا کریں، ابو جی میرا نکاح اگر کرنا ہے تو اس سے کریں جس کی داڑھی مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو۔ ابو جی میرا نکاح اگر کرنا ہے تو اس سے کریں جو مصطفیٰ کریم کی طرح لباس پہنتا ہو، سبحان اللہ، امامہ سر پر سجانے کا شوق رکھتا ہو، نمازوں کا شوقین ہو، ایسا مزاج بنائیں آدم معاشرہ تو اگر آپ سے مولانا صاحب کیسی باتیں کرو، اگر داڑھی رکھ لی تو رشتہ ہونا دشوار ہو جائے گا، لوگ کہیں گے نیرے ملے جی ہیں، ہم نہیں کریں گے صاحب، نیرے ملے جی ہیں، اور مسجد سے نکلتے ہوئے بولے بالکل ہی ملہ جی ہیں تو ہم کریں گے نہیں۔ تو یہ بات سچ ہے کہ داڑھی رکھ کے آپ کے رشتے میں تاخیر تو ہو سکتی ہے، مگر آپ کو اگر داڑھی رکھ لی تو لڑکی نیک ضرور ملے گی، سبحان اللہ، متقی ضرور ملے گی، پرہیزگار انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور ملے گی۔ اے میرے آقا کے دیوانوں، تو شیخ عبداللہ سمعی نے کیا کہا؟ 12 سال تک خدمت کیجئے، زور سے کہیے سبحان اللہ، 12 سال تک خدمت کرتے رہے، اللہ اکبر۔ 12 سال خدمت کرنے کے بعد اے میرے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، پھر کہا شیخ عبداللہ سمعی نے، بیٹی جو پیروں سے اپاہی، ہاتھوں سے لنجی، زبان سے گونگی، آنکھوں سے اندھی، اللہ اکبر، اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، تم شیخ عبداللہ سمعی کا جملہ سن کر میرے آقا غوث پاک کے والد شیخ ابو صالح نے اللہ اکبر دل میں تہیہ کیا، شیخ ابو صالح زندگی 4 دن کی ہے، اگر یہ سیب کی جو کھایا ہے تم نے پیٹ میں معافی نہیں ملی، رب کے دربار میں کیا جواب دے گا؟ کوئی بات نہیں ہے، الغرض یہ اللہ اکبر نکاح ہو گیا۔ جب گئے کمرے میں پلٹ کے واپس آ گئے، کہا وہ لڑکی نہیں جو تم بتانا چاہتے ہو، میں نے عالم تصور میں کہا شیخ عبداللہ سنی شیخ ابو صالح میرے غوث پاک کے والد، تم نے 12 سال صرف ندی سے اٹھا کر جو سیب کھایا ہے اور 12 سال تک خدمت کی ہے، اللہ نے تمہارے دل میں کوٹ کوٹ کے تقویٰ بھر دیا ہے، اور یہ اس کی برکت ہے کہ تمہیں نیک سال
چالے اللہ نے دلہن عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ ابو صالح نے جب کہا اس لڑکی کے اندر تو کوئی عیب نہیں, پیروں سے سلامت ہے, ہاتھ بھی سلامت, آنکھیں بھی سلامت, زبان بھی سلامت, کان بھی سلامت, تم نے تو بہت سے عیب بتائے تھے. میں نے کہا وہ عیب کسی اور پہلو پر تھے, پیروں سے میں نے اللہ اکبر ابا ہی اس لیے کہا, کبھی حرام طرف قدم نہیں بڑھایا ہے, کبھی بغیر میری اجازت کے باہر قدم نہیں نکالا, ہاتھوں سے لنجی اس لیے کہا, کبھی کسی حرام شے کو نہیں چھوا, آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا, زبان سے میں نے گونگی اس لیے کہا کبھی اس نے خلاف شرع کوئی بات نہیں نکالی. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, باپ ایسا ہو جو 12 سال تک صرف ایک ندی میں بہتے ہوئے زیب کی معافی کے لیے تلافی کے لیے 12 سال لگا دے, ماں ایسی ہو جس نے شریعت کے خلاف کبھی قدم نہ نکالا ہو, ہاتھ نہ بڑھائے ہو, زبان کبھی خلاف شرع نہ چلائی ہو, اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو, دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں پھر 470 ہجری کو رمضان کی پہلی تاریخ کو کیا میرا رب انہیں غوث پاک عطا نہیں کرتا؟ کیا میرا رب انہیں عبدالقادر جیلانی غوث اعظم جیسا بیٹا نہیں پیدا کرتا جن کو اللہ نے مادرزاد بلی بنا کر پیدا کیا؟ میں کہتا ہوں میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ مہر نبوت لے کر کے آئے تھے, میرے غوث مہر ولایت لے کے آئے تھے. آپ کہیں گے مہر نبوت مصطفیٰ جان رحمت میں دونوں شانوں کے بیچ انڈے کی مانند ایک گوشت تھا جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا, وہ مہر نبوت تھی. تم نے غوث پاک کو مہر ولایت کیسے کہہ دیا؟ میں کہوں میرے نبی مہر ولایت لائے تھے, میرے غوث پاک مصطفیٰ جان رحمت کے قدم کا نشان لے کر کے آئے تھے. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. او غوث پاک, او غوث پاک, بڑی لمبی تقریر نہ ہو جائے نہ گئے ہو آپ یہ نہ کہہ دیں مولانا کب تک یعنی پریشان کرو گے. اللہ اکبر, یعنی انشاءاللہ غوث پاک کی عظمت پہ انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ خطاب کسی اور موقع پر رہے گا. بس اب شورٹ میں اتنا بتا دوں کون ہے غوث پاک. جی وہی